فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات بھیجیں محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قیصر علی خاں صاحب ابن جہانگیر علی خاں صاحب اور گوہر بیگم صاحبہ بنت تفضل حسین صاحب اور جملہ مومن مومنات جو رضیہ سے رخصت ہو کر سب کی روحوں کو سر ثواب فرمائے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ اس پہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا حساب امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب مفسرین، مسلمان جو مفسرین ہیں، ان میں گفتگو اور بحث ہے کہ امام مبین سے کون مراد ہے اور کیا مراد ہے۔ تو بعض نے اس کی تفسیر کی ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس پہ اللہ نے ہر چیز جمع کر دی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے خود علم الہی ہے کہ جس میں ہر شے جو ہے وہ موجود ہے، اور بعض نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد خود انسان کا نام عمل ہے کہ جو میدان حشر میں پیش کیا جائے گا تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس میں درج ہوگا۔ تو یہ تفسیریں ہیں، لیکن تفسیر معصومین کے مطابق اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ماشاء اللہ طلاب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ لفظ احصاء جو بنا ہے وہ عربی کا ایک لفظ حصاد، اس سے بنا ہے، اور حصاد کے معنی ہے کنکری، کنکری کے معنی میں۔ اچھا، پھر یہ احصاء اس سے کیسے بنا؟ اب ظاہر ہے کہ عربوں کے زمانے میں کیا لکھنا پڑھنا تو ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی قلم کاپی رہتی تھی اس سے کہ اس پر کچھ نوٹ کرتے رہے وہ، اور نہ گنتی ونتی کچھ کو کچھ آتی تھی، کچھ بالکل جاہل بحث سب سے بدو تھا۔ تو ان کے پاس بھیڑوں کے گلے رہتے تھے، تو اب وہ کیسے ان کو گنے اور کیسے یہ دیکھیں کہ کتنی بھیڑیں جو ہے چلنے گئی اور کتنی واپس آئیں۔ اب گنتی ونتی تو آتی نہیں تھی ان کو، اس لیے وہ گن کے اس میں روانہ کرتے تھے کہ وہ بڑا سا باڑا بنا دیتے تھے، اس کے اندر بھیڑیں، اور راستہ اس کا چھوٹا رکھتے تھے کہ صرف ایک بھیڑ اس سے جا سکے اور ایک ہی بھیڑ اس سے ایک وقت میں آ سکے۔ تو اس کے بعد جب وہ اس کو لے جاتے تھے جنگل وگل میں، پہاڑ وہاڑ پر چلنے کے لیے، تو ایک کنکریوں کا ایک ڈھیر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ایک کنکریوں کا ڈھیر رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو بھیڑیں نکلتی جاتی تھی تو ایک ایک کنکری اس میں سے الگ کرتے جاتے تھے۔ ایک بھیڑ نکلی، انہوں نے ایک کنکری الگ رکھی، دوسری بھیڑ نکلی، انہیں دوسری کنکری الگ رکھی، تیسری نکلی بھی کنکری الگ رکھی، اور اس کے بعد والے جو سب نکل گئیں تو وہ انہوں نے ایک ڈھیر الگ کر لیا کہ اتنی بھیڑیں جو ہیں وہ باہر نکلی ہیں۔ اور اس کے جب وہ واپس آتی تھی تو ایک بھیڑ آئی تو انہیں اس کنکری سے، اس ڈھیر سے کنکری نکال کر وہ دوسرے ڈھیر میں رکھ دی، پھر دوسری آئی تو اس نکال کے دوسرے پھر ڈھیر میں شامل کرتے جاتے تھے۔ آخر میں دیکھتے تھے وہ کتنی کنکریاں بچ گئیں۔ فرض کیجیے کہ 2 بھیڑیں ہیں واپس آنے میں باقی، اور 2 کنکریاں بچ گئی، تو اس کا مطلب ہے ابھی 2 بھیڑیں ابھی باقی ہیں آنے میں، اور جب آ جاتی تھی وہ کنکریاں پوری ہو جاتی تھی تو ان کا حساب مکمل ہو جاتا۔ تو بھول سے بچنے کے لیے، تاکہ بھول اور چوک نہ ہونے پائے،
لہذا اس کو احصا کہا جاتا تھا، یہ احصا کہا جاتا تھا۔ تو قدرت نے کہا کہ ہم نے امام مبین میں ہر شے کا احصا کر دیا ہے، یعنی ہر چیز کو گن گن کر رکھ دیا ہے، لہذا بھول چوک کی کوئی گنجائش اس میں نہیں رکھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے فتاوا۔ تو یہ ہے احصا، اس کو کہتے ہیں احصا، یعنی جہاں بھول چوک کی گنجائش نہ ہو، وہاں کہیں پر کوئی چوک نہ ہو، کوئی بھول نہ ہو، اس لیے انتظام کرتے تھے۔ تو امام مبین کے علم میں بھی کہیں بھول ہے نہ کہیں چوک ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اب ظاہر ہے کہ کائنات کا ہر علم جو ہے وہ ائمہ معصومین کو عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو کائنات کا امام بنا کر بھیجا گیا ہے، لہذا پوری کائنات کا علم بھی ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، ماشاء اللہ سبھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر جمع کر دیا ہے، ہر خشک و تر جو ہے اس میں جمع ہوا ہے۔ اس پہ اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر علم جو ہے وہ قرآن میں جمع ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں پوری کائنات سمٹ کر قرآن میں آ گئی ہے، پوری کائنات سمٹ کر قرآن مجید میں آ گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں کا ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، تو مدرسہ بھی ہے، اس کے لحاظ سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی 5ویں کلاس کے پڑھانے والے کو اور صدر اللہ فاضل یا ممتاز الفاضل، آپ کیا کون سے ہوئے؟ ہاں فاضل ہے، تو اس کو کتاب رکھ دی جائے اس کے سامنے۔ ایک بیچارہ جو 5ویں درجے کو پڑھانے والا ہے، دوسرے درجے کو پڑھانے والا ہے، تو بیچارہ نہ وہ کتاب سمجھ پائے گا نہ وہ کتاب کو پڑھا پائے گا۔ اگر انگریزی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پرائمری لیول کا کوئی پڑھانے والا ہے، اس کو ایم اے کے کورس سامنے پڑھ رکھ دیا جائے اس کو کہ صاحب دیکھیے یہ ایم اے میں پڑھانے والی کتاب ہے، یہ ذرا آپ کو پڑھانا ہے، تو بیچارہ وہ گھبرا کر کہے وہی میں پرائمری کتابیں پڑھانے والا، مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہو، میں کیسے سمجھا پاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ بہت توجہ ہے کہ معلم کا علم کم از کم اس کتاب کے لیول کے برابر ہونا چاہیے کہ جس کتاب کو وہ پڑھا رہا ہے، پوری توجہ رہے، کم از کم اس کتاب کے لیول کے برابر تو ہونا چاہیے، بس اصولت تو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس کتاب کے علم کے لیول کے برابر اس معلم کا علم ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ معلم قرآن کون ہو سکتا ہے؟ معلم کتاب الہی کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہماری طرف سے دعویٰ نہیں، خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر شے جو ہے وہ قرآن مجید میں جمع کر دی ہے، ہر علم قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ تو اس کا معلم وہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو، اس لیے اعلان ہوا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ایک صلوات بھیجو ہر شے موجود ہے، لہذا معلم کتاب بھی وہی ہو سکتا ہے جو کائنات کی ہر شے کا عالم ہو۔ اسی لیے یہ ہے جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھتا ہے پوچھ لو، میرے پاس کائنات کا پورا علم موجود ہے۔ صلوات بھیج دے پر محمد۔ یہ تو خیر الگ پہلو ہے، میں ایک دوسرا پہلو اس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ پختہ ترین عقیدہ ہے اور قرآن کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ کائنات نہیں تھی مگر محمد و آل محمد تھے۔ جب تک کائنات رہے گی اور مخلوقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، محمد و آل محمد موجود رہیں گے۔ اس کے بعد جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمارا قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی مگر محمد و آل محمد موجود رہیں گے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، آ جاتے ہیں آپ حدیث کے سلسلے میں تو بحث و گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاحب کس کتاب میں ہے، راوی کون ہے، سلسلہ سند کیا ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، اور 50 قسمیں ہیں حدیث کی، لیکن قرآن کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے سلسلے میں تو کوئی مسلمان ہلکا سا شک کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہم سے کہا جاتا ہے قرآن مجید سے ثابت کیجئے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر عقیدہ جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے،
قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر حدیثیں تو بہت پیش کی جاتی ہیں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے حدیثیں ہیں کہ ان کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے قرآن سے ثابت کیجیے، ہم سے بات کی جاتی ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کیجیے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ 2-3 آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد سب سے پہلے ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جب تک کائنات رہے گی یہ رہیں گے، اور جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی مگر محمد و آل محمد موجود رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے، رسول کہہ دی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دعوے اور دلیل میں ربط کیا ہے؟ دعویٰ یہ رد کرنا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ ان دونوں دعووں کو رد کر رہا ہے۔ اور دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے؟ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ کیسے غلط ثابت ہوا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیسے غلط ثابت ہو گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس کے لیے کچھ اور آیتوں کی تلاوت کرنا پڑے گی، تب بات واضح ہوگی۔ قرآن مجید میں جگہ جہاں اعلان ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم۔ دیکھو کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ تمہارے شعور سے باہر کی چیز ہے، وہ تمہارے سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ الم تر ان اللہ لو یسبح من فی السماوات والارض والطیر والصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے، یہ آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے پرندے، یہ اپنی تسبیح سے بھی واقف ہیں اور اپنی نمازوں سے بھی واقف ہیں، اپنی نمازوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، کہیں پر یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبح کو اٹھ کر کوئی بچہ ہمارا اس بات کی تصدیق کرنا چاہے تو آج صبح کو، آج رات گزرتے ہوئے صبح کو اٹھ کر دیکھ لے، جیسے ہی آسمان پر نگاہ پڑے گی پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پرندے اڑتے مگر عجب انداز سے اڑ رہے ہوں گے کہ پرندوں کی ایک صف بنی ہوگی۔ توجہ ہے، ارے صبح ہی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پرندوں کی صف بنی ہوگی اور آگے آگے ایک پرندہ ہوگا۔ پرندوں کی صف ہوگی، آگے آگے ایک پرندہ ہوگا۔ ارے صرف نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ نماز جماعت ادا ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد۔ نماز کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک پرندوں میں سے اپنی نماز بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کہکشانیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، یہ آسمان میں یہ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے بادل یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بارش کا ایک ایک قطرہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں یہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، یہ جھومتے ہوئے درخت یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ
گنگناتے ہوئے چشمے، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ گرتے ہوئے آبشار، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ابھرتے ہوئے سمندر، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سمندروں کے رہنے والے اندر کے جاندار، وہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کائنات کی عبادت نہ کر رہی ہو. تو جب ہر شے ہے عبادت گزار، زمین ہے عبادت گزار، آسمان ہے عبادت گزار، چاند ہے عبادت گزار، سورج ہے عبادت گزار، ستارے عبادت گزار، جب پوری کائنات ہے عبادت گزار، اب سمجھ میں آیا. رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں. اب رسول سے کہلوایا، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ. اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں. تو جب زمین بھی عبادت گزار ہے، آسمان بھی عبادت گزار ہے، چاند بھی عبادت گزار ہے، سورج بھی عبادت گزار ہے، کہکشانے بھی عبادت گزار ہیں، کائنات کی ہر شے عبادت گزار ہے، اور رسول ہے سب سے پہلے عبادت گزار. تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہو، جو سب سے پہلے خلق ہوا ہو. تو مطلب یہ نکلا کہ اول مخلوق میں ہوں. اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے، تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے ہونا چاہیے تھا. اور جب میں اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر کوئی نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور دوسرا رخ دلیل کا یہ ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جب سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو ہر شے میرے سامنے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز میرے سامنے خلق ہوئی ہے. تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میرے سامنے وہ خلق ہوا ہوتا، میرے علم میں ہونا چاہیے تھا. جب میرے علم میں نہیں ہے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز پر محمد. یہ ایک دلیل جو پیش کی جا سکتی ہے. دوسری دلیل ہے ایک آیت کریمہ. دوسری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان اس کی کیا، جو مسلمان کہتے ہیں کہ 40 برس کے سن میں رسول نبی بنے تھے، وہ اس آیت کریمہ کے کیا تفسیر کرتے ہوں گے جو قرآن اعلان کر رہا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے رسول وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم تمام امتوں کو بلائیں گے، تمام امتیں میدان حشر میں جمع ہوگی اور ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. پھر اے رسول ہم آپ کو انبیاء کا گواہ بنائیں گے، ہم آپ کو انبیاء کا گواہ بنائیں گے. نبی آ کر اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ انبیاء کی گواہی دیں گے. آپ انبیاء کی گواہی دیں گے، نبی امت کی گواہی دیں گے کہ راہ حق پر چلی کہ نہیں چلی. بہت توجہ رہے. جو انبیاء آئیں گے وہ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ امتیں راہ حق پر چلی یا نہیں چلی، انہی نے ہدایت قبول کی نہیں کی. اور رسول آ کر انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہی نے پیغام حق صحیح طریقے سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ایک صلوات بھیجے اور ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ امتوں کی قسمتیں جڑی ہوں گی انبیاء کی زبان سے، اور انبیاء کی قسمتیں جڑی ہوئی ہوں گی رسول کی گواہی کے اوپر. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. اب یہیں پر ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ میدان حشر کی منظر کشی کر رہے ہیں رسول اللہ کہ وہ منظر کشی کیسی ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس وقت تمام امتیں بلا لی جائیں گی میدان حشر میں اور تمام انبیاء کو بلایا جائے گا، اور انبیاء اپنی امتوں کے سلسلے میں جب گواہی دے لیں گے تب رسول اللہ کو آواز دی جائے گی، یہ رسول آئیے اور آپ ان انبیاء کے لیے گواہی دیجئے کہ انہی نے بھی حق کے تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا.
تو اس پر رسول عجیب انداز اختیار فرمائیں گے کہ جناب جعفر سے کہیں گے اور جناب حمزہ سے کہیں گے کہ جعفر اے حمزہ آپ جائیے اور جا کر میری طرف سے گواہی دے دیجیے کہ ہر نبی نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور جو بھی کوتاہی ہوئی ہے وہ امت سے ہوئی ہے، کسی نبی سے نہیں ہوئی۔ جا کے جناب جعفر اور جناب حمزہ رسول اللہ کی نیابت میں جا کر گواہی دیں گے، انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ اب توجہ ہے، یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ زمین پر آپ تشریف، یہ تو ظاہر میدان قیامت کا واقعہ رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس زمین پر تشریف فرما رہے تو آپ نے ہر میدان میں علی کو پکارا، ہر میدان میں آپ نے علی کو آواز دی۔ میدان بدر میں آپ علی کو پکار رہے ہیں، میدان احد میں آپ علی کو پکار رہے ہیں، میدان خندق میں آپ علی کو پکار رہے ہیں، اور میدان خیبر میں علی نہیں ہے مگر علی کو بلا رہے ہیں، علی کو آپ بلا رہے ہیں۔ میدان حنین میں آپ نے علی کو آواز دی، ہر میدان میں آپ نے علی کو پکارا مگر میدان حشر میں علی کو بھول گئے، میدان قیامت میں آپ علی کو بھول گئے۔ تو رسول فرمائیں گے کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کر، ابھی روایت ختم کہاں ہوئی، ابھی روایت مکمل کہاں ہوئی۔ جب جناب حمزہ اور جناب جعفر جا کر گواہی دے لیں گے انبیاء کے سلسلے میں، تب انبیاء کی زبان کھلے گی، تب ان انبیاء کی زبان کھلے گی کہ پالنے والے ہمارے سلسلے میں تو اس سے گواہی لے لی گئی، یہ خود بھی تو نبی ہے۔ ارے توجہ رہے، یہ خود بھی تو نبی ہے، کیا ان کے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ انہی نے بھی حق تبلیغ ادا کیا ہے نہیں کیا؟ اس وقت میدان حشر میں رسول کی آواز گونجے گی، یا علی، ایک سلوات، تب آواز آئے گی، یا علی، اے علی جاؤ اور جا کر تم میرے حق میں گواہی دو کہ میں نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس وقت مولا علی میدان حشر میں پہنچ کر اعلان فرمائیں گے، پالنے والے، اگر میرے رسول میرے بھائی نے حق تبلیغ ادا نہ کیا ہوتا تو میں غدیر میں مولا کیسے بن جاتا؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو خلقت ہوئی ہے وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سارے انبیاء تشریف لائے ہیں، سارے نبی آئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، جلدی سے اس کا بھی جواب ہو جائے اور انشاءاللہ جو تتمہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر سوال ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کو سب سے پہلے خلق فرمایا تو سب سے پہلے بھیجنا بھی چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب آدم کی سواری آ گئی مگر وہ نہیں آ رہے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، جناب نوح کی سواری آ گئی مگر وہ تشریف نہیں لائے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، انبیاء پر انبیاء آ رہے ہیں، رسول پر رسول آ رہے ہیں، بھیج رہا ہے سب سے آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے۔ تو اگر سب سے آخر ہی میں بھیجنا تھا تو سب سے آخر میں پیدا بھی کیا ہوتا، اور اگر پہلے خلق کیا تو پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ کیا ساری انبیاء کی سواریاں آ گئیں مگر وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں کہ جو ان کو سب سے پہلے خلق فرمایا ہے؟ یاد رکھیں ہمارے پاس جواب نہ ہوتا اگر قرآن نے خود مسئلہ حل نہ کیا ہوتا، اگر قرآن نے خود معاملے کو حل نہ کیا ہوتا تو ہم جواب نہیں دے سکتے تھے کہ آخر کیا مصلحت الہیہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیا سارے انبیاء آ گئے، سب سے آخر میں رسول آ رہے ہیں۔ تو اعلان ہو رہا، صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔
هو الذی ارسل الریاح هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ بارش سے پہلے جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ بارش سے پہلے جو اللہ کی رحمت ہے کچھ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے کہ تاکہ دنیا کو جا کر خوشخبری دیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن نے حل پیش کر دیا کہ ہم بارش کو رحمت کہا جا رہا ہے کہ بارش جو ہماری رحمت ہے اس سے پہلے ہم کچھ ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں جا کے دنیا کو خوشخبری دیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء نہیں تھے بلکہ قدرت نے کچھ ہوائیں بھیج دی تھیں تاکہ دنیا کو خوشخبری دے دیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت للعالمین کی سواری آ رہی ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. اب یہیں پر ایک مسئلہ اور حل ہو جائے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. ابر رحمت بن کے برسے تھے مگر بات یہ ہوتی ہے کہ آخر سب پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیا بارش کی کوئی کمی تھی یا ابر کی کوئی کمی تھی؟ کیا بات ہے کہ کچھ پر تو اثر ہوا اور کچھ پر اثر نہیں ہوا؟ یہ ابو جہل کیوں رہ گیا؟ یہ ابو لہب کیوں رہ گیا؟ اس مسئلے کو بھی قرآن نے اسی ذیل میں حل کر دیا ہے کہ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. ارے بہت توجہ رہے. البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. ارے جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے، جب وہاں بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، چمن لہلہاتا ہے، درخت اگتے ہیں، کھیت نکلتے ہیں. جہاں کا جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے ہر جگہ بارش کا اثر نہ دیکھو، کیونکہ اگر کوڑے پر بارش ہوتی ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جو بدبو چھپی ہوتی ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا پاک و پاکیزہ زمین پر بارش کا اثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد قرآنی لفظ ہے جو استعمال کر رہا ہوں، جس کو شکایت کرنا قرآن مجید سے شکایت کرے. والذی خبثا لا یخرج الا نکدا. ارے جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے، والذی خبثا لا یخرج الا نکدا. جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا، لاکھ بارش ہو سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے کچھ نہیں اگتا ہے. اسی لیے جن کا ظرف اچھا تھا ان میں کوئی بوزر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی سلمان بنا، اور جن کا ظرف خراب تھا انہی میں کوئی ابو لہب بنا، کوئی ابو جہل بنا اور کوئی ابو سفیان بن گیا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد. ایک صلوات بلند آواز سے محمد وآلہ. تو یہ تو حالانکہ طول ہو گیا، لیکن یہ اس سے آیات جو حدیث کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ شخصیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمائی. اب ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کائنات رہے گی محمد و آل محمد تشریف فرما رہیں گے. اور وہ سیدھی سادی آیت ہے سامنے کی، بالکل جو شروعات عجیب طریقے سے ہو رہی ہے. اعملوا جو دل چاہے کرو. اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. اللہ کی طرف سے بالکل کھلی چھوٹ ہے. اعملوا جو دل چاہے کرو، مگر آخر میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ مگر ہوشیار رہنا. جو دل چاہے کرو مگر ہوشیار رہنا. سیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. دیکھو جو دل چاہے کرو مگر ہر عمل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارا ہر عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ خاص مومن ہے جو تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے براد آواز نہیں تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس طرح سے اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے رسول بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ خاص مومنین ہیں
جو تمہارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مخلوقات رہے گی تب تک اللہ بھی ہر عمل دیکھتا رہے گا، رسول بھی ہر عمل دیکھتے رہیں گے، اور کچھ خاص مومنین ہیں وہ بھی ہمارا ہر عمل دیکھتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ اب معذرت کے ساتھ مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس سے عام مومنین مراد نہیں ہیں، ہم جیسے مومنین مراد نہیں ہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ہر عمل دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے اگر ہم مراد ہوتے تو ہم یہاں پر موجود ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے ذرا بتا دیجئے، گھر میں کیا ہو رہا ہے ذرا بتا دیجئے۔ ارے جب ہم اپنے گھر کے گواہ نہیں بن سکتے تو پوری کائنات کے گواہ کیسے بن جائیں گے؟ اس سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ یہ آیت مکمل ہوگی۔ اب یہی آیت، اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس کو بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کائنات رہے گی، اہل بیت رہیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی مگر اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام باقی رہیں گے، موجود رہیں گے۔ یہ آیت خود دلیل ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہمارے اس عقیدے پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب قرآن میں موجود ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ جب قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد موجود رہیں گے؟ نہ جبریل رہیں گے، نہ میکائیل رہیں گے، نہ اسرافیل رہیں گے، نہ کوئی ملائکہ میں ہوگا، نہ کوئی فرشتوں میں ہوگا، نہ کوئی جناتوں میں ہوگا، نہ کوئی انسانوں میں ہوگا، نہ کوئی مخلوقات میں ہوگا۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، مگر آپ کہتے ہیں محمد علیہ محمد باقی رہیں گے۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا، یہ تو قرآن سے تضاد ہو گیا۔ میں کہوں نہیں، بالکل تضاد نہیں، عین مطابق قرآن مجید ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، فی امام مبین، فی امام مبین۔ آپ جانتے ہیں کہ فی عربی میں ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی ہر شے امام مبین میں جمع ہے، ہر شے امام مبین میں جمع ہے۔ اس کا مطلب امام مبین ہے ظرف اور ہر شے ہے مظروف۔ ہمیشہ مظروف ختم ہوتا ہے، ظرف باقی رہتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی پیا تو کیا ختم ہوا؟ پانی ختم ہوا یا گلاس ختم ہو گیا؟ ایک پیالی چائے پی آپ نے، چائے ختم ہوئی یا چائے کی پیالی بھی پی گئے ساتھ میں؟ چائے کی پیالی محفوظ ہے، چائے ختم ہوئی ہے۔ پانی پی لیا آپ نے، پانی ختم ہو گیا، گلاس محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف محفوظ رہتا ہے، مظروف ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصاء کر دیا ہے۔ امام مبین ہے ظرف، ہر شے ہے مظروف، ہر شے ختم ہو جائے گی، امام مبین باقی رہیں گے۔ صلوات پر محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ بس آخری قرآن دلیل، اور میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، پھر وہ بھی مثال کے ذریعے سے، کہ میں نے اپنے گھر میں گیا اور گھر کے تمام لوگوں سے کہا صاحب گھر سے آپ لوگ سب باہر چلے جائیے۔ سب لوگوں کو گھر سے باہر کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، موٹے موٹے پردے ڈال دیے۔ اب اکیلا میں گھر میں ہوں، اکیلا گھر میں ہوں، اکیلے گھر میں نے چلانا شروع کیا، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ اکیلے میں چلا رہا ہوں، گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جو سنے گا کہے گا دیوانے ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، کہ جب کوئی جواب دینے والا موجود ہی نہیں ہے تو کیوں چلا رہے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ ارے توجہ رہے، جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں، چیخ رہو یہ بتاؤ گھر، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ ارے کوئی بتانے والا ہوتا تو بتائے گا۔ ارے توجہ رہے، جب کوئی بتانے والا ہو تبھی تو بتائے گا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں اور چیخ رہے ہو تم بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ اگر ہم ایسی حرکت کریں تو لوگ کہیں گے عقل زائل ہو گئی ہے۔ اللہ تو خالق عقل ہے، اللہ تو خالق عقل ہے۔ جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی،
پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اس وقت آواز گونجے گی اللہ کی، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملک کس کا ہے، بتاؤ اقتدار کس کا ہے، بتاؤ حکومت کس کی ہے۔ پالنے والے جب تو نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں بتانے کے لیے، تب یہ اعلان کیسا کہ بتاؤ یہ ملک کس کا ہے؟ خود سوال دلیل بن رہا ہے کہ کچھ جواب دینے والے موجود ہیں جو جواب دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، پہلے بھی ملک بھیج دے رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مختصر سا ایک جائزہ تھا اس موضوع کا جس کو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے خود سے نہیں ہے، ملکیت اللہ نے دی ہے، اللہ نے مالک بنایا ہے ان کو، اللہ نے ان کو مالک بنایا پوری کائنات کی ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، کائنات کی ساری قوتیں ان کے پاس ہیں۔ پر یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے، جب کائنات کی ساری طاقتیں ہیں تو پھر یہ بھوکے کیوں ہیں، پھر یہ پیاسے کیوں ہیں، پھر ان کے اوپر تیر کیوں برس رہے ہیں، پھر ان کے بچے شہید کیوں ہو رہے ہیں، پھر ان کے بچے پیاس سے تڑپ کیوں رہے ہیں؟ نہیں، جس نے طاقتیں دی ہیں جب اس کی مصلحت ہوتی ہے تو ان طاقتوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کی مصلحت نہیں ہوتی ہے تو پھر ان طاقتوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مصلحت الہیہ یہی ہے کہ یہ بھوکے بھی رہیں، یہ پیاسے بھی رہیں، یہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے، کبھی یون محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا لا رہے ہیں، کبھی جناب عباس کی لاش اٹھانا چاہیے، مگر جس عضو کو ہاتھ لگاتے تھے وہ جسم سے الگ ہو جاتا تھا، لاش اٹھ نہ سکی۔ جناب علی اکبر کی لاش اٹھا تو لی تھی مگر چند قدم سے زیادہ نہیں چلا گیا، لاش زمین پر رکھ دی، اور آخر میں ہاتھوں پر ایک ننھا سا بچہ ہے جو 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اے فوج جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ مگر آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ 3 بھال کا تیر ننھے سے گلے پر پڑا۔ بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ گلا چھد گیا، ننھا سے گلا چھد گیا، مگر میں کیا کروں، میرے پاس امام زمانہ علیہ السلام کی فریاد موجود ہے۔ امام کی فریاد سن لیجئے کہ امام کیا فریاد کر رہے ہیں۔ یہ جو ذاکر پڑھتے گلا چھد گیا، نہیں، گلا چھدا نہیں تھا۔ سنو تو امام کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے آخری امام ہر شہید پر سلام کیا ہے، ہر شہید پر سلام، اے اون محمد آپ پر سلام، اے قاسم آپ پر سلام، اے علی اکبر آپ پر سلام، اے عباس آپ پر سلام۔ لیکن جب علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام کی لفظیں دیکھیے، امام فرما رہے میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر، اس ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کی گود میں تیر سے ذبح ہو گیا تھا۔ تیر چبھا نہیں تھا، تیر نے پورا گلا ذبح کر دیا۔ اسی لیے جب ماں کی آغوش میں پہنچے تو ماں نے سے اتنی فریاد کیا، مثل کا ینہر، اے میرے لال کا تیرے ایسے ننھے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جناب رباب کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اسی بی بی کے مصائب پڑھ کر اور میں اپنی مجلس کو مکمل کر دوں۔ ہاں عزاداروں، جس وقت یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے اور امام حسین کے گھر میں تمام سواریاں اترنے لگی ہیں تو مدینے کی عورتیں آتی ہیں تعزیت ادا کرنے کے لیے۔ عزاداروں اتنا بتائیے، آج 1400 سال بعد جب معمولی ذاکر کربلا کے مصائب پڑھتا ہے تو سننے والے تڑپ جاتے ہیں۔ جب خود جناب زینب نے مصائب کربلا بیان کیے ہوں گے، جب جناب ام لیلہ نے شہادت جناب علی اکبر بیان کی ہوگی، جب جناب ام فروا نے پوالی جناب قاسم بیان کی ہوگی تو سننے والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کی عورتیں اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں،
کہ اہل بیت پر کیسے کیسے ظلم ہوئے. پوری رات گزر گئی عزاداروں، صبح نمودار ہوئی، سورج تیز ہوا، دھوپ تیز ہوئی. مدینے کی عورتیں آگے بڑھیں اور ایک ایک بی بی کا ہاتھ پکڑ کر اصرار کر کے سائے میں لے جا کر بٹھا دیا. اے بی بی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، سائے میں بیٹھ جائیے. اے بی بی دھوپ بہت تیز ہے، سائے میں بیٹھ جائیے. تمام بیویوں کو اصرار کر کے سائے میں بٹھا دیا. مگر روایت کہتی ہے کہ ابھی ایک بیوی ایسی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. مدینے کی عورتیں ان کی خدمت بھی پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادی رباب دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، ذرا سائے میں چلی چلیے. جناب رباب فرماتی ہیں اے مدینے کی عورتوں مجھ سے نہ کہو کہ میں سائے میں بیٹھوں، کیونکہ میں نے اپنے آقا سے ایک عہد کر لیا ہے، میں نے اپنے وارث سے ایک عہد کر لیا ہے. مدینے کی عورتوں نے پوچھا اے شہزادی آپ نے کیا عہد کیا؟ کہ دیکھو مجھے قیدی بنا کے جب اس طرح سے لے جایا گیا کہ جہاں میرے وارث کا بے کفن لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے لاش کو خطاب کر کے کہا تھا اے میرے مظلوم وارث، اے میرے مظلوم آقا، یہ بیوہ رباب کیا کرے، اس کے سر پر چادر نہیں ہے. اگر چادر موجود ہوتی تو آپ کی لاش کو ڈھانپ دیتی. اور یہ رباب کیا کرے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ ہی کھلے ہوتے تو خاک کربلا اٹھا اٹھا کر آپ کی لاش ڈھانپ دیتی. لیکن نہ چادر ہے نہ ہاتھ کھلے. مگر عہد کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اے مدینے کی عورتوں مجھ سے نہ کہو. تقریباً 2-2.5 سال تک جناب رباب بعد کربلا زندہ رہی ہیں. عالم یہ تھا کہ کھال چٹک گئی تھی عرب کی گرمی سے، جناب رباب کی کھال چٹک گئی تھی. شدید، بابا آخری جملے ہیں، شدید بارش ہو رہی تھی. جو لوگ عرب کا موسم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں یا مدینے میں گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی ہے، وہاں سردیوں میں بارش ہوا کرتی ہے. شدید سردیاں تھیں، ٹھنڈک شدید تھی، بارش ہو رہی تھی. جناب رباب اسی طرح سے صحن میں اس بارش میں بیٹھی ہوئی تھی. جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، پہنچتی ہے رباب ہمارا پورا خاندان آپ کا احسان مند ہے. ارے جس طرح سے آپ نے غم منایا ہم سب آپ کے احسان مند ہیں. مگر میں حسین کی بہن کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ذرا سائے میں آ کر بیٹھ جائیے. جناب رباب نے نقاہت سے آنکھیں کھولی، فرماتی شہزادی بارش ہو رہی ہے؟ ہاں دیکھو تو، دیکھیے تو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. جناب رباب نے نقاہت سے کہا اے شہزادی ارے میرے اوپر تو پانی کی بارش ہو رہی ہے اور میرے آقا حسین پر تو تیروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی. جناب زینب سمجھ گئیں رباب بارش سے ہٹے گی نہیں. آواز دی امام زین العابدین کو، اے بیٹا زین العابدین تو امام وقت ہو، تم اپنی ماں سے کہو کہ بارش سے ہٹ کر سائے میں آ جائے. امام نے آواز دی اے مادر گرامی بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آپ سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے آنکھ کھولی، اشارے سے جناب زینب کو قریب بلایا. اے شہزادی قریب آ جائیے، امام وقت کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتی. مگر میں کیا کروں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. اے شہزادی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ ذرا میری مدد کیجئے، آپ مجھے اٹھانے میں مدد کیجئے. جناب زینب آتی ہیں، سہارا دیتی ہیں. جناب رباب بڑی مشکل سے اٹھتی ہیں، مگر زبان پر فریاد ہے پالنے والے اس بیوہ کے عہد کی لاج رکھ لینا. ارے امام وقت کا حکم نہیں ٹال سکتی، مگر بیوہ کے عہد کی لاج رکھ لینا. 2 قدم چلی، لڑکھڑا کر زمین پر گری. اب جو جناب زینب نے ہاتھ رکھا معلوم رباب کی روح پرواز کر چکی تھی. اہل حرم میں کوہرام مچ گیا. اے رباب تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تم بھی سکینہ اور یزغر کی طرح حسین کی خدمت میں پہنچ گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ لعنت اللہ